اللہ آزماتا ہے تو نوازتا بھی ہے، اللہ توڑتا ہے تو جوڑتا بھی ہے۔ اللہ دنیا کی محبت کو ختم کر دے گا تو اپنی محبت دے گا۔ اللہ ہر غم سے تمہیں آگاہ کرے گا تو خوشی تمہیں سکون دے گی۔ اللہ کی محبت لامحدود ہے۔ وہ رب جانتا ہے کہ آپ کس کس طرح کی تکلیف سے گزرے ہیں۔ اسے سب معلوم ہے کہ کہاں آپ کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن آپ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ سب جانتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے لیے وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے آپ کو گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور کیا پتا کہ تم اللہ سے گڑ گڑا کر ایک پھول مانگ رہے ہو اور اس نے تمہارے لیے پورا گلدستہ تیار کر رکھا ہو۔ اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، دراصل یہی تمہارا ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ پر یقین مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا، انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کا دکھ نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب دل میں اللہ سما جاتا ہے تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تسکین کا سمندر اترتا ہے میرے اندر جب دل سے کہہ دیتی ہوں اللہ مالک ہے، اور جب وہ کن فرماتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی سکون، چین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ معجزے دعاؤں سے ہیں اور تہجد کی دعائیں تو سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ اللہ ہی تو ہے ہمارے سب سے قریب، وہی تو ہے دل کی دعائیں بھی سن لینے والا۔ دنیا کبھی مہربان نہیں ہوتی، ناز نخرے تو بس اللہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کی محبت دل بدل دیتی ہے، اللہ کی محبت دل بدل دیتی ہے۔ اللہ کن کہے گا اور تمہاری قسمت بدل جائے گی، تو پھر اتنی مایوسی کیوں؟ ایک بار پھر اٹھو اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ عطا کرنے والا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ صبر بہت مشکل ہے نا، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جب جواب آئے گا نا، کن سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی سب ٹھیک کرنے والا ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کو پانے کے بعد بچھڑے یاد نہیں رہتے، اس سے جڑ جانے کے بعد دل عام نہیں رہتے۔ آندھیاں تو بہت ہے زندگی میں، مگر سنبھالنے والا صرف میرے اللہ ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی تو اللہ ہے نا۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر اپنی کیوں قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جلد وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، دراصل وہی مقام صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ میں کیسے نا امید اور مایوس ہو جاؤں؟ میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ سب کر سکتا ہے۔ جب لگے کہ تمہاری ہمت ٹوٹ رہی ہے تو اسے اپنے دل کی بات بتاؤ، اسے بتاؤ کہ تم ٹوٹ رہے ہو۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ہمت دے گا اور تمام ہمت دے گا۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت کہ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ کتنی دلکش بات ہے نا کہ وہ رب سمندروں کا مالک ہے اور اپنے بندے کے ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر میں نے درد بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہ پایا۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن بھولتا نہیں ہے۔ قرآن گواہ ہے جس کے موضوع کا تم اس رب سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔
تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے وہ تم کو تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ممکن نہیں، اور میں نے اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ نصیب کا لکھا ہی کچھ نہیں ہوتا، اللہ نصیب کا کچھ حصہ خالی اس لیے بھی رکھتا ہے تاکہ تم اسے اپنی دعاؤں سے مکمل کر سکو۔ آپ اپنا ایمان صرف اس شے پر پختہ کر لیں کہ اللہ کریم کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتے، تو یقین کریں آپ کا ہر غم و الم سکون میں بدل جائے گا۔ حالات بدلنے سے پہلے اپنے طرز عمل کو بدلیں، حالات خود بخود آپ کے عمل کے مطابق ڈھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکی بن جاتا ہے۔ اور جس کو رب مل جائے نا، اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ اللہ کی محبت ہی دراصل محبت ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے اور سیدھا رب سے جا کے ملاتا ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ محبت اللہ تعالیٰ سے اگر ہو جائے نا، تو پھر سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ صبر میں مشقت ضرور ہے، لیکن اس کا انجام بہت خوبصورت ہے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے غمگین نہ ہو، نا امید نہ ہو، کمزور مت پڑو۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم دنیا سے امید چھوڑ کر اللہ کے معجزے کا انتظار کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ وہ معجزہ کر کے دنیا کو حیران اور تمہیں خوش کر دیتا ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک اللہ کو نہیں فرما دیتا۔ خدا تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے چھین لیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے، انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ کریں اپنے رب کا۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں بھی جب رد نہیں کرتا، تو وہ تمہاری کیسے کر سکتا ہے؟ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگو اور اس پر کامل یقین کرو کہ وہی دیکھ رہا ہے، وہی معجزے کرنے والا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو، اور بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ معجزے بھی انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کی مصلحتوں سے انکار نہیں کرتے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جس رب نے 2 جہاں سمیٹ رکھے ہیں، وہ تمہیں بھی بکھرا ہوا ہمیشہ نہیں رہنے دے گا۔ قرآن میں ہے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، سجدہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تہجد کے سجدے میں گرنے والے آنسو کسی لاڈلے اور ضدی بچے کی طرح اپنے رب سے اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، تمہارے رب کو اگر پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی کسی حال میں بھی تم کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابھی تم اس بات کو شاید نہ سمجھ پا رہی ہو، مگر وہ اندھیر نگری میں بھی نور کی چمچماتی چاندنی کر دیتا ہے۔ وہ راہ پر لے جانے والی منزلیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا 70 ماؤں سے زیادہ ہر چیز کا قادر، وہ موضوع کے لیے کن کہنے والا صابر انسان کو نوازتا ہے۔
ہر پل، ہر منزل، ہر حال میں اس کا سر اٹھا رکھتا ہے۔ وہ تم سے، مجھ سے اور اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب یقین کامل ہو تو معجزے دیر نہیں کرتے۔ شدت سے مانگی گئی دعائیں ہوں اور قبول نہ ہو رہی ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے نا، لیکن یوں سوچو جس سے مانگ رہے ہو وہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہارے لیے کون سی دعا قبول کرنا بہتر ہوگی۔ یقین رکھو اللہ تمہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ لوگ کیسا بھی سلوک کریں، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، یقین رکھیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا، وہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے اللہ پر ہمیشہ یقین رکھو کہ وہی سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ جب ابراہیم کو سلگتی ہوئی آگ سے بچا سکتا ہے، جب اسماعیل کو چھری تلے سے بچا سکتا ہے، جب حضرت یعقوب کی بینائی واپس لا سکتا ہے، جو حضرت زکریا کو اولاد عطا کر سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ تمہاری خوشیوں کو نہیں لا سکتا؟ کیا وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ تو یقین رکھو، ایمان رکھو، وہ سب کرنے والا ہے، سب کر دے گا۔ بس تم صبر کرتے جاؤ اور ایمان رکھتے جاؤ، یقین کرتے جاؤ اس ذات پر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قادر بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ یا اللہ تو قادر بھی ہے اور قدیر بھی ہے، تو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو پھر سے جوڑنے پہ قادر ہے۔ اے میرے مالک، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو پھر سے جوڑ دے اور اتنی مضبوطی سے جوڑ دے کہ دنیا کی کوئی بھی چٹان اگر مجھ سے ٹکرائے تو وہ پاش پاش ہو جائے۔ اے رب کائنات تو میری دعاؤں کو سن لے۔